السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم توفیقی الا باللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ فرعون اس کا نام نہیں تھا، لقب تھا۔ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے سولی کی سزا ایجاد کی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا ایجاد کی۔ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا۔ فرعون کو بھی اگرچہ دعویٰ ربوبیت تھا، یعنی انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہ کہا کرتا تھا لوگوں سے میں تمہارا انا ربکم الاعلی، لیکن ان کے دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ تو فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ آج اس کے لیے ہم کچھ ایکسپلین کریں گے، پڑھیں گے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی کوشش میں 70,000 جادوگر بلوائے تاکہ موسیٰ کو ہرا سکے، لیکن ہم نے جو آخری آیتوں میں پڑھا تھا، آیت نمبر 119 اور 120 میں، تو جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو جانا تو وہ سجدے میں گر گئے۔ تو ہم یہ بات سوچیں کہ جادوگر کیوں نہ ڈرے؟ ہم حق بات کرتے ہوئے ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر ہمیں لوگوں کا خوف ہوتا ہے، یہ ہے ایمان کی کمزوری۔ ہمیں اپنی رسوائی کا ڈر ہوتا ہے، ہمیں دنیاوی رتبہ چلا جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو قرآن کو ثابت کرنے، قرآن کے دلیل بتانے کے لیے ہمارے اندر حق کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط اور سچا ہونا چاہیے، اور آخرت پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم حق بات بیان کرتے ہوئے نہیں ڈریں گے۔ جیسے جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ ایمان کیوں لائے؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، وہ جادو کی لمٹ کو جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور جادو کیا ہے، وہ جادو سے واقف تھے۔ تو آج ہم اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 121 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینۃ لتخرجوا منها
أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا لمنقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 126 پر سٹاپ کر رہے ہیں۔ حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے، ہمیشہ باطل نابود ہوتا ہے، حق واضح ہو کر رہتا ہے۔ تو آپ بھی ہمیشہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہو تو حق کا ساتھ دیں۔ پہلے ہمیں اپنی رسوائی کا ڈر ہوگا، ہمیں کچھ ڈر بھی ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن حق ہے، حق کا بات کرتے ہوئے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ قالوا آمنا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ جادوگر کہہ رہے ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، رب العالمین، اپنے رب پر جو جہان کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ یہاں انہوں نے موسیٰ اور ہارون کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ ان کو یہ ہو سکتا تھا کہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں انہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا، جس سے فرعونیوں کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ سجدہ فرعون کو کیا گیا ہے، جن کی الوحید کے وہ قائل تھے۔ کون؟ فرعون اور اس کے پیروکار۔ اسی لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب کہہ کر واضح کر دیا کہ یہ سجدہ ہم نے جہانوں کے رب کو ہی اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو سجدہ کیا ہے۔ لوگوں نے خود ساختہ کسی رب کو نہیں، تو ہمیں کسی ایسے کو بھی کبھی بھی سجدہ کوئی ایسا پہنچا ہوا ہو ہماری نظر میں نہیں، سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے۔ تعظیمی سجدہ بھی اللہ کو، والدین کو بھی نہیں ہے۔ تو سجدے میں گر گئے وہ جادوگر، کہتے ہیں کہ 70,000 جادوگر تھے، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ جادو اور معجزہ میں فرق ہے، اور اس کے ساتھ 6 لاکھ لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ قال فرعون، اب فرعون کہہ رہا ہے، قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم، ایمان لائے تم، بہ، اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تمہیں، یعنی ایمان لانے کے لیے بھی تمہیں مجھ سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ میں تمہارا اللہ ہوں۔ اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، تو وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لیا، ان ھذا لمکر مکرتموہ،
بے شک یہ البتہ چال تھی، چال چلی تم نے یہ، یعنی اب یہ سارے جادوگروں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم سب نے مل کر میرے خلاف کوئی چال چلی ہے۔ فی المدینۃ شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم نکال لے جاؤ اس سے اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون بس ان قریب تم جان لو گے۔ اب یہ فرعون نے جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو 6 لاکھ لوگ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، سب کو انہوں نے دھمکی دی، فسوف تعلمون بس ان قریب تم جان لو گے، لأقطعن البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم ہاتھ تمہارے، وارجلکم اور پاؤں تمہارے، من خلاف مخالف سمت سے، ثم پھر لأصلبنکم البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں، اجمعین سب کے سب کو۔ یہ کہہ رہے ہیں، فرعون کہہ رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ مخالف سم سے، اس لیے تاکہ ان کا پورا جسم مفلوج ہو جائے اور یہ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ اور اس نے یہ تدبیر کی، قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بے شک ہم طرف اپنے رب کے پلٹنے والے ہیں، بہرحال تم مارو یا ہم خود سولی پر تمہاری کیا بھی ہو، بہرحال ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو ہم کیوں نہ ایمان کے ساتھ جائیں تاکہ وہاں ہمیں جنت ملے۔ اگر سوچا جائے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آخرت کے بڑے عذاب سے بہتر ہے۔ یہاں ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کا بڑا عذاب دائمی ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، خالدون فیہا، ہم وہاں ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ۔ تو ہمیشہ اگر دنیا کی کوئی آزمائشیں آئیں تو ہمارا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ پر توکل نہ ہونا چاہیے کہ اس سے ایک نہ ایک دن نکلنا ہے، اللہ کی مدد بہرحال آئے گی، صبر۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بے شک ہم طرف اپنے رب کے پلٹنے والے ہیں، وما تنقم اور نہیں تم ناراض ہوتے، منا ہم سے، الا ان آمنا مگر یہ کہ ایمان لائے ہم، بآیات ربنا نشانیوں پر اپنے رب کی، لما جاءتنا جب وہ آئی ہمارے پاس، ہم نے اور تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے حق کو پہچان لیا اور اللہ پر اور اپنے رب پر ایمان لائے۔ ربنا، اب یہ بہترین دعا ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، ان آمنا بآیات ربنا لما جاتنا، ہم ایمان لائے ہم نشانیوں پر اپنے رب کی، یہ دعا مانگ رہے ہیں وہ جو جادوگر ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، جب ہمارے پاس وہ نشانیاں آ گئی تو ہم اس پر فوراً ایمان لیا، اب دعا مانگ رہے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا انڈیل دے ہم پر، صبر، توفنا اور فوت کر ہمیں، مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہے، انہوں نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تو ہمیں ہمارے ایمان کو کبھی بھی ڈگمگانا نہیں ہونا چاہیے، صبرن توفنا مسلمین، ہمیں صبر دے اور فوت کر ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہوں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، تو ہمارا ایمان ہر وقت تازہ ہونا چاہیے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، لوگوں کے شر سے بچ کے رہنا ہے، صبر کرنا ہے، لوگوں سے طعنے ملیں گے، لوگ ہمیں ہرٹ کریں گے، لیکن ہمارا ایمان مضبوط، اللہ پر توکل پکا ہونا چاہیے کہ بہرحال جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے
اور باطل نابود ہوتا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔